الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہی۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام جناب پیر سید بدر مسعود شاہ صاحب اور تمام حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس آستانے کے ساتھ میرا بہت پرانا تعلق ہے۔ پہلا عرس جب یہاں پہ منایا گیا اس عرس میں بھی میں حاضر تھا، اور الحمدللہ اس حاضری سے لے کر آج تک ہر حاضری میں مجھے ایک نیا رنگ اور نئی شان نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے ان شانوں میں بھی اضافہ ہو اور ان محبتوں میں بھی اضافہ ہو۔ آج صبح میں ایک کلپ سن رہا تھا، ہندوؤں کے ایک گرو ہیں، بڑا خوبصورت انگریزی میں وہ اپنی باتیں کرتے ہیں، میں اکثر اس کو سنتا ہوں۔ آج صبح میں اس کا ایک کلپ سن رہا تھا۔ ان کا کلپ یہ تھا کہ میں دنیا میں جاتا ہوں، اکثر پھرتا ہوں، تو میں لوگوں سے ایک بات سنتا ہوں کہ آئی لو جیسس، کہ میں عیسیٰ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عیسائی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، تو میں جہاں جاتا ہوں میں لوگوں سے سنتا ہوں کہ میں عیسیٰ سے محبت کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے 2000 اور کچھ سال ہو گئے جب آپ آسمان پہ اٹھائے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے نہیں دیکھا ہوا ان سے محبت کا اظہار کرنا بہت آسان ہے، وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ میں نے جس وقت یہ کلپ سنا، آج صبح کی بات ہے، تو مجھے خیال آیا کہ اس نے چورا شریف کا آستانہ نہیں دیکھا۔ 2000 سال سامنے والے نہیں، سامنے بیٹھے ہوئے اور پیار کرنے والے دیکھو۔ ہیں آپ محبت کرنے والے یا نہیں ہیں؟ میں نے کہا اگر اس گرو نے یہاں کا آستانہ دیکھا ہوتا تو اپنا قول ہی تبدیل کر لیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اہل طریقت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اتنا حصہ آپ کو اہل طریقت کو عطا فرمایا ہے۔ میرا گمان ہے کہ شاید اور کسی جگہ پہ اتنا تقسیم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے اور ان کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ برکت ڈالے، اور میرے جیسے لوگ، آپ جیسے حضرات ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے پیارے دوستو، میں نے آج آپ کے لیے جو موضوع چنا ہے وہ تھوڑا مشکل بھی ہے اور کچھ بور بھی ہے۔ وہ عام بندے کی شاید دلچسپی کا نہیں ہے، لیکن میں نے بہرحال رسک لیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہر دفعہ اس طرح کی نئی بات کر کے جاتا ہوں، تو آج بھی ایک نیا ٹاپک آپ کے سامنے کھول کے جاؤں گا۔ ویسے تو میں نے ابھی آج کل ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے پچھلے 4-5 سال سے کہ میں تھوڑا سا خطاب کرتا ہوں اور پھر سوال جواب کا کرتا ہوں۔ حضرت نے اجازت دی تو وہ کر لیں گے۔ میں آپ کو اپنے اس موضوع پہ لے کے آتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء، قرآن پاک کی 4تھی سورت، اس کی 29ویں آیت مبارک تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو۔ آپ ایمان لے آئے ہیں نا؟ کہ آپ نہیں ایمان لائے؟ ایمان لائے ہیں نا؟ یہ آپ کے لیے خطاب ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال غلط طریقوں سے اور باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ، اس کی جگہ پہ کیا کرو؟ کاروبار کرو، تجارت کرو۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اور وہ ایسا کاروبار ہو جس میں لینے والا اور بیچنے والا دونوں کے دونوں رضامند ہوں، رضامندی کے ساتھ وہ کاروبار کرو۔ میں تھوڑا سا اس کی تفصیل میں آگے چل کے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 27 صفر کو
مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کے لیے نکلے، اور 16 ربیع الاول کو ہجری کا وہ پہلا سال تھا، آپ 16 ربیع الاول کو مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی آپ نے 3 کام کیے، جن میں سب سے پہلا کام تھا مواخات۔ آپ نے انصاریوں اور مہاجرین کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی اگلا کام آپ نے کیا میثاق مدینہ۔ اب میثاق مدینہ میں جو پارٹیاں تھیں، جو فریق تھے، ان میں ایک فریق یہودی بھی تھے، ایک فریق ان میں یہودی بھی تھے۔ تو یہودی بھی فریق ہیں، مسلمان بھی فریق ہیں۔ اب یہ لوگ، ان کے ساتھ آپ نے میثاق مدینہ فرمایا۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں نے جو بات کرنی ہے کہ آپ جس مدینہ منورہ میں تشریف لائے، ابھی آپ یہ والا کام کر رہے ہیں، آپ اس میں گھر میں نہیں بیٹھے، آپ مدینہ منورہ کی مارکیٹوں میں اور اس وقت جو بازار تھے ان میں تشریف لے جاتے۔ اب ان مارکیٹوں میں جو سب سے بڑی مارکیٹ تھی اس کا نام تھا سوق النبیت۔ اب یہ جو سوق النبیت تھا، اس کا ابن ماجہ کی حدیث مبارک میں ذکر ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہب الی سوق النبیت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوق النبیت میں تشریف لے جاتے اور وہاں تشریف لے جا کے دیکھتے کہ یہ لوگ کس طرح سے کاروبار کرتے ہیں۔ جب آپ ان 2 کاموں سے فارغ ہوئے تو آپ نے تیسرا کام کیا۔ اب وہ تیسرا کام جو تھا، اس کے کرنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت یہودیوں کی مارکیٹ میں جاتے تو دیکھتے کہ یہ کاروبار کیسے کرتے ہیں۔ وہاں پہ آپ نے نوٹ کیا کہ یہاں پہ کاروبار پہ اجارہ داری ہے، منوپلی ہے لوگوں کی، اور سب سے بڑی منوپلی وہاں پہ یہودیوں کا ایک بڑا قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو قینقاع، ان کا ہولڈ تھا، ان کی گرپ تھی۔ اس کے علاوہ 4 بازار یہودیوں کے اور بھی مدینہ منورہ میں تھے۔ آپ سارے بازاروں میں تشریف لے کے جاتے اور ان میں ایک چیز یہ دیکھی کہ بنو قینقاع کی وہاں پہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ منوپلی تھی۔ جب کاروبار میں منوپلی آ جائے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کے کاروبار کا جو جائز منافع ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ پیسہ سارے کا سارا اس کی جیب میں جاتا ہے جس کی منوپلی ہے۔ دوسری چیز، ناجائز ٹیکس۔ وہاں پہ ٹیکسوں کا وہ حال تھا جو آج کل ہمارے پاس ہے، جو ہم نہیں آج کل ٹیکس دیتے، ایک ٹیکس ہے، اس پھر ٹیکس ہے، پھر ان ٹیکسوں کے اوپر ٹیکس ہے، پھر اس چارج کے اوپر سر چارج ہے۔ بالکل یہی والی حالت وہاں پہ مدینہ میں جو لوگ تھے یہودی، ان کے بازاروں کی تھی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ سامان اتار رہا ہے اور وہاں سے سامان اٹھا رہا ہے، اس کے اوپر بھی محصول ہے۔ ابھی ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، آپ مارکیٹ میں ریڑھی داخل ہو گئی ہے تو وہ اس کا ٹیکس دے گا، وہ نکلتے ہوئے پھر ٹیکس دے گا۔ یہ حالت تھی ان کی۔ کسی شاعر کے شعر مجھے اس موقع پہ پاکستانی حالات کے مطابق اچھے لگے تو میں پیش کرتا ہوں۔ جن لوگوں کو شعر و شاعری سے تھوڑا شغف ہے، حضرت صاحب کو تو بہت شغف ہے، میں تو ان سے شعروں کے ترجمے اور مطلب پوچھتا رہتا ہوں۔ وہ کسی نے، دل جلے نے لکھا کہ ہر تل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا، ہر تل پہ ہر رخسار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اب وصل کے اسرار پہ بھی ٹیکس لگے گا، محبوب کی گلی میں بھی جانا سنبھل کے، سنتے ہیں کہ دیدار پہ بھی ٹیکس لگے گا، اب ٹیکس اداؤں پہ بھی دینا پڑے گا، اب ٹیکس اداؤں پہ بھی دینا پڑے گا، بے وجہ کے انکار پہ بھی ٹیکس لگے گا، بھر جائے گا اب قومی خزانہ، یہ ہے امکان، بھر جائے گا اب قومی خزانہ، یہ ہے امکان، ہر عشق کے بیمار پہ بھی ٹیکس لگے گا۔ آج کل ہمارے ٹیکسوں کی یہ حالت ہوئی بھی ہے اور یہی حالت وہاں پہ تھی۔ تیسری جو بات تھی وہ تھی سودی لین دین۔ اب ہم جس سود سے واقف ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ربا النسیہ یا ربا القرآن۔ یہودی اس کے علاوہ ایک اور قسم کا بھی سود کرتے تھے، سودی کاروبار، وہ اس کو کہتے ہیں ربا الحدیث یا ربا الفضل۔ اب ربا الفضل کے متعلق یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن صرف آپ کو تعارف کرانے کے لیے ایک حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما ان سے یہ بات کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر میں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کا دل چاہا کہ میں اجوا کھجور کھاؤں۔
آپ نے حضرت ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ میرا دل کر رہا ہے اجوا کھانے کو. اجوا گھر میں نہیں تھی، جو کھجور گھر میں موجود تھی وہ حضرت ام سلمہ نے اپنے ملازم کو، اپنے خادم کو دی 2 کلو، اور وہ بازار گیا اور بازار سے اس 2 کلو کے بدلے 1 کلو اجوا کھجور لے آیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور کھانے لگے. جب آپ نے ایک کھجور اٹھائی اپنے منہ کے قریب کی تو آپ نے پوچھا ام سلمہ یہ کھجور تو نے کہاں سے منگوائی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھی، گھر میں میرے دوسری کھجور تھی، میں نے وہ 2 کلو بھیجی ہے اور اس کے بدلے میں 1 کلو یہ والی کھجور منگوا لی ہے. آپ نے وہ کھجور واپس رکھ دی اور آپ نے فرمایا یہ سود ہے، یہ سود ہے. اس کو کہتے ہیں ربا الحدیث یا ربا الفضل، اس کا پہلے نام تھا، اور یہودیوں میں یہ بہت کامن تھا. اس کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا جو سیاستہ کی 6 کتابوں میں موجود ہے. وہ تفصیل کیا ہے؟ الذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونا، والفضة بالفضة، اور چاندی کے بدلے چاندی، والبر بالبر، گندم کے بدلے گندم، والشعیر بالشعیر، جو کے بدلے جو، والتمر بالتمر، کھجور کے بدلے کھجور، والملح بالملح، نمک کے بدلے نمک. 6 چیزوں کا آپ نے نام لیا اور نام لے کے آگے فرمایا مثلم بمثل. ان کو جس وقت آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے تو یہ برابر برابر ہونی چاہیے. اگر آپ نے 2 کلو کھجور بھیج کے ایک نسل کی اس کے بدلے میں 1 کلو خریدی ہے، 2 کلو دی ہے، تو یہ سود ہے، یہ آپ نے منع فرمایا. ابھی گندم کی ایک قسم دے کے اس کے بدلے میں دوسری گندم سستی یا مہنگی کر کے لینا، یہ کیا ہے؟ سود ہے. میں اگر چاول ایک کے بدلے دوسرا چاول کسی دوسری نسل کا وہ لیتا ہوں اور اس میں اضافہ ہے یا کمی ہے تو وہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ ایک چیز کا سودا کر رہے ہیں، ایک گندم کا، یا گندم سے مراد جنس ہو گئی نا، تو اس کا جب آپ سودا کر رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا سودا برابر برابر ہونا چاہیے. آپ ایک نسل کی گندم دے رہے ہیں، دوسری نسل کی لیں تو وہ برابر ہو. اور دوسری یہ یدم بید، ہاتھوں ہاتھ. ہاتھوں ہاتھ سے مراد ہے نقد و نقد. اگر یہ چیزیں موجود ہیں تو پھر آپ ان کا سودا کر سکتے ہیں. اب یہودیوں میں یہ بہت کامن تھا، اور میں نے ابھی یہ حدیث مبارک سنائی ہے، اس تو میں آپ کو بتا دوں گا، میرا چونکہ موضوع یہ نہیں ہے، صرف بتانے کے لیے کہ وہاں پہ یہ بھی ایک چلتا تھا. آگے آپ نے فرمایا فمن زادہ او استزاد فقد اربا، جس کسی نے اصل سے زیادہ لیا تو وہ کیا ہے؟ سود ہے. الاخذ والمعطی فیہ سوا، سود لینے والا اور سود دینے والا دونوں کے دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. چوتھی چیز جو ان کے وہاں تھی وہ تھی ذخیرہ اندوزی. مال روک لینا، قیمت بڑھانی ہے، قیمت بڑھا کے پھر بیچنی، جس طرح ہمارے ہاں تو یہ بہت ہی عام ہو گیا. اور پانچویں چیز کہ اس کی وجہ سے یہودیوں کے قبیلہ بنو قینقاع کو سماجی طور پہ اور سیاسی طور پہ بھی لوگوں پہ برتری ہو گئی، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا، اثر رسوخ بھی پیدا ہو گیا. پیسہ آ جائے تو اثر رسوخ بھی آ جاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 فیصلے، مواخات اور دوسرا میثاق مدینہ، اس کے بعد تیسرا فیصلہ فرمایا. ذرا دھیان سے سنیے گا. ان دونوں فیصلوں سے فارغ ہوتے ہی تیسرا فیصلہ یہ کیا، مسلمانوں کی اپنی مارکیٹ کھڑی کی، مسلمانوں کی اپنی مارکیٹ کھڑی کی. اس مارکیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے. وہاں پہ جو سب سے پہلی مارکیٹ بنی اس کے لیے تمبو تانے گئے، جس طرح حضور ہم نے یہاں پہ تانے تھے. یہاں پہ ہم تمبو تانتے تھے نا، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے کام شروع کیا تو مارکیٹ میں پہلے تمبو تانے. تمبو تاننے کے بعد اس کے نیچے دکانیں بنائیں اور لوگوں کو دیں کہ جی آپ کام کریں. نہ اس دکان کا کرایہ تھا اور نہ اس دکان کا ٹیکس تھا. دکان کا کرایہ بھی نہیں تھا اور ٹیکس بھی نہیں تھا. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتی گئی، بڑی ہوتی گئی وہ مارکیٹ. اور آج بھی وہ مارکیٹ مدینہ منورہ میں موجود ہے. جو لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں حاضری دیتے ہیں، انہیں علم نہیں ہوتا، وہ چکر لگا کے آتے ہیں. مسجد نبی میں جس سائڈ پہ قبلہ ہے ادھر آپ جائیں تو تقریباً 1 کلومیٹر پہ
وہاں پہ کھجور مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ کھجور مارکیٹ بالکل اس جگہ پہ ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے لگا کے اپنی مارکیٹ بنائی تھی۔ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ایک مارکیٹ قائم کی۔ مارکیٹ قائم کرنے سے بتانے سے پہلے میں ایک اور عرض کروں، یہ جو تجارت ہے یہ کتنی اہم ہے۔ پہلے تجارت آپ نے سن لی، آگے سنیے۔ اس وقت جو ہمارے مکہ مکرمہ اور دائیں بائیں کے لوگ تھے، وہ جب حج کرنے کے لیے آتے تھے تو کوئی بندہ اگر کاروبار کے لیے کوئی جانور لے آتا یا کوئی چیز لے آتا جو ان کے علاقے میں سستی ہے اور مکہ مکرمہ میں مہنگی ہے، یہاں پہ وہ بیچتا کاروبار کر کے اور یہاں سے سستی چیز لے جاتا، اور لوگ اس کو برا سمجھتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا ہوا جی، آپ نے تو حج کے ساتھ کاروبار شروع کر دیا ہے۔ سورہ البقرہ دوسری سورت 198 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم جب حج پہ جاتے ہو اور تم وہاں پہ کاروبار کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ تجارت کی اتنی اہمیت ہے، آپ حج کے ساتھ کاروبار کریں، آپ کو حج کے ساتھ کاروبار کی اجازت ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک ذرا دیکھیے، آپ کی نظر، آپ وہاں پہ مارکیٹوں میں تشریف لے جاتے۔ ابو اسید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ ابن ماجہ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى سوق النبیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی سب سے بڑی مارکیٹ سوق النبیت میں تشریف لے جاتے۔ لیس ھذا لکم بسوق، آپ واپس آ کے لوگوں کو فرمایا، مسلمانوں سے فرمایا یہ تمہاری مارکیٹ نہیں ہے، یہ تمہارا بازار نہیں ہے۔ پھر آپ یہودیوں کے دوسرے بازاروں میں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو آپ نے پھر فرمایا کہ لیسا ھذا لکم بسوق، یہ بھی تمہارا بازار نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ مسلمانوں کے اپنے قائم کیے ہوئے بازار میں آ گئے۔ سبحان اللہ کہنا۔ آپ اپنے بازار میں تشریف لے آئے، اپنے بازار میں تشریف لانے کے بعد اپنے بازار کا دورہ فرمایا، اور دورہ فرما کے کیا الفاظ استعمال کیے، ثم رجع الی ھذا السوق فطاف فی، آپ نے فرمایا او مسلمانوں یہ تمہارا بازار ہے، یہ تمہارا بازار ہے۔ ابھی جس وقت ہم میں سے کوئی بندہ، کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی دین سے تعلق رکھنے والا بندہ یہ کہے کہ یہودیوں کا بائیکاٹ کرو، یہودیوں کے بنائے ہوئے جتنے بھی چیزیں ان کا بائیکاٹ کرو، تو ہمارے پیچھے یہ لبرل طبقہ جو ہے یہ جوتے لے کے ہمارے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ ارے بھائی، سب سے پہلا یہودیوں کا بائیکاٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، فرمایا یہ مارکیٹ بھی تمہارے لیے بند ہے، اور ان کی باقی جو 4 مارکیٹیں یہ بھی تمہارے لیے بند ہے، اور جو ہم نے مسلمانوں کی مارکیٹ بنائی ہے یہ مارکیٹ تمہاری مارکیٹ ہے، آئندہ تم نے یہاں سے سودا لینا ہے، ان کی جگہ سے سودا نہیں لینا۔ اور آگے اتنی بات کر کے ثم قال ھذا سوقکم، یہ تمہاری مارکیٹ ہے، آگے فرمایا اس بازار کی خوبصورتی کیا ہے، فلا ینتقصن، جو ہماری مارکیٹ ہے اس میں مال مقدار کے اعتبار سے اور معیار کے اعتبار سے کبھی بھی کمی نہیں پائی جائے گی، ہمیشہ اچھا مال ملے گا، دونوں چیزیں، معیار بھی اور مقدار بھی۔ ولا یضربن علیہ خراج، اور اس مارکیٹ میں کسی قسم کا کوئی کرایہ اور کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ یہ وہ اصول تھے جو اس مارکیٹ کے لیے، اور اس مارکیٹ کا نام کیا پڑا؟ سوق المدینہ۔ کیا نام پڑا؟ سارے کہیں، سارے کہو بھائی، اونچی آواز سے کہیں، اس مارکیٹ کا نام پڑا سوق المدینہ۔ آج آپ کھجور مارکیٹ میں جائیں تو کھجور مارکیٹ کے ایک حصے کا نام سوق المدینہ، جو وہاں کے عربی ہیں وہ آج بھی اس کو سوق المدینہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بنایا تو اس کے اوپر جو قانون مقرر فرمائے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اخیر پہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ کاروبار آپ بھی کریں، اخیر پہ چل کے اس کا نتیجہ نکالتے ہیں نا۔ ابھی دیکھیے سورہ الانعام 6 سورت 152 نمبر آیت، سورہ الاعراف 7ویں سورت 85 نمبر آیت، سورہ ہود 11 نمبر سورت آیات نمبر 84، 85 اور 94، سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیات 181، 182، 183، اور سورہ المطففین۔ میں اس میں سے صرف تبرکن
سورہ مطففین 83 نمبر سورت، اس کی 31، 32، 33 آیت یہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ویل للمطففین، جو لوگ مال میں کمی کر کے بیچتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ جو لوگ مال کم کر کے بیچتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جو سامان لیتے ہوئے تو پورا تولتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جس وقت وہ کسی کو دیتے ہیں تو اس کو کم تولتے ہیں۔ آگے سورہ الاعراف 7ویں سورہ اور 84 نمبر آیت، حضرت شعیب علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قیامت تک کے لیے نقل فرما دیا تاکہ ہم اس سے رہنمائی لیں۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ اب ناپ تول معیار بھی ہے اور مقدار بھی ہے، یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ انی اراکم بخیر، آج تو تم یہ کر کے خوشحال نظر آؤ گے، آج تم یہ 2 نمبری کر کے اور کم مال بیچ کے خوشحال نظر آؤ گے۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ کل تمہارے اوپر ایک ایسا دن آئے گا کہ اللہ کا عذاب تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا، چاروں طرف سے اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تم ایسے کرو کہ اپنے ترازو بالکل سیدھے رکھ کے تولا کرو، اس میں کمی بیشی نہ کیا کرو۔ میرے پیارے دوستو، تجارت کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارک، آپ میں سے جو لوگ کام کرتے ہیں آپ کے لیے یہ بات ذرا توجہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ خواجہ محبوب عالم کے پوتے الطاف محمود نے اگر صدیقوں اور شہیدوں کا سنگ لینا ہے تو پتہ نہیں راتیں جاگے گا، دن جاگے گا، کیا کیا کچھ کرے گا، پھر بھی یقین کوئی نہیں ہے۔ لیکن تجارت کرنے والا اگر دیانتداری سے تجارت کرے تو قیامت کے دن وہ صدیقوں، نبیوں اور شہیدوں کے سنگ میں اللہ تعالیٰ انہیں کھڑا کرے گا۔ میرے پیارے دوستو، اس کے لیے آپ نے جو پالیسی اصول دیے، پہلا اصول یہ تھا آزاد منڈی۔ آزاد منڈی کا اصول میں نے جو پہلے آپ کے سامنے سورہ نساء کی 29ویں آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، دونوں کی باہمی رضامندی سے یہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ ایک بندہ راضی نہیں ہے دوسرا راضی نہیں ہے، دونوں کی رضامندی سے۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ یہ مارکیٹ کسی کی ملکیت نہیں ہے، جس طرح یہودیوں کی مارکیٹ تھی وہ ملکیت تھی بنو قینقاع کی، اس مارکیٹ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ بنایا یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، یہ ریاست مدینہ کی ملکیت ہے، اور ریاست مدینہ جو بھی بندہ کاروبار کرنا چاہے گا اس کو اجازت دے گی کہ جی یہ جگہ آپ کی ہے، آپ یہ حلال کاروبار یہ کر سکتے ہیں، ٹیکس فری۔ اس پہ میں تھوڑی ساری تفصیل آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ نے جو مارکیٹ بنائی اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں تھا کہ آپ داخل ہوں گے تو محصول دیں گے، آپ نکلیں گے تو ٹیکس دیں گے، آپ مال اتاریں گے تو ٹیکس دیں گے، کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، اگر کوئی دوست ایسے بیچ میں اکنامکس پڑھنے والے، میرا تو اکنامکس سبجیکٹ نہیں ہے، جو لوگ اکنامکس کو سمجھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ جس قوم نے تجارت میں ترقی کی ہے، معیشت میں ترقی کی ہے، انہوں نے ٹیکس ختم کر کے کی ہے۔ آج بھی دنیا کے مختلف جگہوں پہ ٹیکس فری زونز ہیں۔ امریکہ میں آپ جائیں، آپ امریکہ کو جن جگہوں کے آپ واقف ہیں، دبئی ہے، دبئی میں ہمارے کئی بچے کام کرتے ہیں، نوجوان ہمارے کام کرتے ہیں۔ دبئی نے 1971 میں جب آزادی حاصل کی تو انہوں نے پورے کا پورا دبئی ٹیکس فری زون بنا دیا، ٹیکس فری زون بنا دیا کہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ اب مارکیٹ وہ ایسا شہر، ایسا ریاست جس میں نہ تیل ہے، دبئی کی بات کر رہا ہوں، باقی ریاستوں کی نہیں بات کر رہا، دبئی جس میں نہ تیل ہے، جس میں نہ پانی ہے، جس میں نہ گھاس اگتی ہے، جس میں ریت کے علاوہ شے ہی کوئی نہیں، 1971 سے لے کر آج تک وہ دنیا کی بہت بڑی معیشت بن گیا۔ کیوں بھلا؟ ٹیکس کوئی نہیں تھا۔
پھر باقی دنیا کو فکر لگ گئی کہ دبئی تو بہت آگے نکل جائے گا، انہوں نے پھر اس پہ پریشر ڈالنا شروع کیا، انہوں نے برائے نام ٹیکس لگایا، لیکن برائے نام ٹیکس کے باوجود وہاں پہ ایک مارکیٹ بہت بڑا علاقہ ہے، اس کا نام ہے جبل علی۔ میں نے دیکھا ہے، آپ میں سے بھی لوگ ادھر جاتے ہوں گے تو دیکھتے ہوں گے، جبل علی آج بھی ایسی مارکیٹ ہے، ایسا علاقہ ہے جس میں کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اور دنیا میں آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، ان کے ہاں بھی ٹیکس فری زونز موجود ہے کہ اس علاقے میں کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہوگا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ تجارت ان جگہوں پہ زیادہ چلتی ہے جہاں ٹیکس کوئی نہیں ہے، جہاں پہ ٹیکس ہے وہاں پہ تجارت کم چلتی ہے۔ اور پھر یہ جو ہمارا ٹیکس فری زون سوق المدینہ تھا، اب یہ سوق المدینہ مدینہ منورہ سے باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے مسلمان دنیا میں پھیلتے گئے تو ہماری سوق المدینہ کے ماڈل پہ جو مارکیٹیں بنی وہ کہاں کہاں بنی، ذرا سنتے جائیے۔ اسپین میں بنی، اسپین ہے نا ملک، میرے گاؤں کے تو کافی لوگ اسپین میں، اسپین میں۔ اس کے بعد بغداد کا نیا شہر آباد ہوا تو بغداد میں یہ بنی۔ استنبول جس کو پہلے قسطنطنیہ کہتے تھے، قسطنطنیہ میں بنی۔ اس کے علاوہ دنیا، روم، اٹلی جس کو آپ کہتے ہیں، اٹلی میں، دنیا کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں نے اسی ماڈل کے اوپر اپنی مارکیٹیں بنائیں، اور وہ مارکیٹیں 1 سال چلی، 5 سال چلی ہیں، 100 سال چلی ہیں، 1350 سال چلی۔ کتنا چلی ہیں؟ 1350 سال چلی ہیں۔ اور 1350 سال تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ باقی قوموں میں دیکھیں تو کوئی قوم 600 سال سے اوپر کبھی بھی سپر پاور نہیں رہی۔ مسلمان وہ واحد قوم ہے جو 1350 سال تک بلا شرکت غیرے، دنیا میں کوئی مقابلے کی دوسری سپر پاور نہیں تھی، مسلمان اکیلے سپر پاور تھے۔ اور مزے کی بات یہ کہ یہ واحد قوم ہے جس کے ہاتھ سے سپر پاور کا سٹیٹس 1258 میں بغداد کی فال کے ساتھ ہاتھ سے نکل گیا، اور صرف اگلے 50 سال کے اندر مسلمان دوبارہ سپر پاور بنے۔ اور کوئی دنیا کی طاقت، یونان تھا سپر پاور بنا، ادھر سکندر اعظم مرا، اس کے جانے کے بعد اس کے اپنے جنرلوں میں ہی بغاوت ہو گئی، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مصر سپر پاور بنا، سپر پاور بننے کے بعد تقریباً 400 سال وہ سپر پاور رہا۔ لیکن سپر پاور بھی ایکچولی جو یہ دوسرا آخر سے دوسرا فرعون تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں، اس کا نام ارمیسس تھا، اس کی عمر 400 سال تھی، اور اس کا باپ جو تھا وہ 60 سال کی عمر میں بیمار ہو، اس کی عمر اس وقت 60 سال، وہ بیمار ہو گیا، اور اس نے 60 سال کی عمر میں اس کو سنبھالا، حکومت سنبھالی۔ اور اس بندے میں اتنا ٹیلنٹ تھا کہ اس نے اپنے 340 سال کے اندر اس کو سپر پاور بنا دیا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر عیسائی آئے، عیسائیوں نے سپر پاور بنائی، اور یہ تقریباً 600 کچھ سال یہ سپر پاور رہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا، پڑتا ہے اس کو سپر پاور بنا کے بھیجا گیا ہے، ان کو سپر پاور بنا کے بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی، ہم نے عیسیٰ کو کچھ معجزے دیے، ہم نے اس کو ایک معجزہ دیا کہ وہ مٹی سے پرندے بناتا تھا، مٹی سے پرندے بناتا تھا، بے اذنی، میرے اذن سے بناتا تھا۔ پھر وہ اس کو پھونک مارتا تھا، وہ اڑ جاتا تھا، اور کس سے؟ بے اذنی، دوبارہ فرمایا میرے اذن کے ساتھ۔ پھر تیسری جگہ پہ فرمایا کہ پیدائشی نابینا اور پیدائشی کوڑا، اس کو وہ دم کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، کس سے؟ بے اذنی، میرے اذن سے۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا، کس سے کرتا تھا؟ بے اذنی، میرے اذن سے۔ ایک آیت میں 4 دفعہ فرمایا بے اذنی۔ اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو محبوب کو فرمایا، اے میرے محبوب، تجھے ہم نے اذن دے کے بھیجا ہوا ہے، تجھے آسمان کی طرف دیکھنا نہ پڑے، تجھے ہم نے اذن دے کے بھیجا ہے۔ تیرا دل کرے پاؤں زمین پہ مار، نیچے سے چشمہ نکل آئے گا، ہاتھ یوں کر، انگلیوں میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، انگلی ہلا، تیری انگلی کے ہلانے سے چاند ٹوٹ جائے گا، تو سورج کو اشارہ کرے گا، سورج واپس آ جائے گا۔ ہم نے یہ سپر پاور، یہ تو دنیا کی سپر پاوریں ہیں، تیری سپر پاور عرش اعظم سے لے کر سدرۃ المنتہا سے لے کر زمین کے نیچے تک تو سپر پاور ہے، ہم نے تجھے سپر پاور بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ پھر مسلمان سپر پاور ہوئے، ایران بھی گیا،
اور اس کے بعد روم بھی گیا، پوری کی پوری یہ ساری کی ساری اور ان ساری جگہوں پہ مسلمان حکومت کرتے رہے، اور اس میں سوق المدینہ وہ چلتا رہا۔ میرے پیارے دوستو، معیار اور مقدار کی ایمانداری، حضور اکرم مسلم شریف کی حدیث مبارک، توجہ ہے نا میری طرف؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ کہیں ذرا زور سے، ماشاءاللہ۔ میں سمجھا شاید آپ کا دھیان ادھر ادھر ہو گیا، وہ میری بات میں آپ گم ہوئے ہوئے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مبارک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلے کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس غلے کے ڈھیر میں ڈال دیا، اور جب ہاتھ ڈالا تو کیا دیکھا کہ اوپر خشک ہے غلہ اور نیچے گیلا ہے۔ آپ کے ہاتھ کو نمی محسوس ہوئی۔ آپ نے غلے کے مالک سے فرمایا، او غلے کے مالک، یہ مجھے بتا کہ یہ کیا ہے بھائی، اوپر سے خشک اور نیچے سے گیلا؟ اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا یہ ہے کہ اس کے اوپر بارش پڑ گئی تھی تو وہ بارش کا پانی نیچے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، تیرے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی کہ تو نیچے والا گیلا اوپر کر دیتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا کہ یہ گندم گیلی ہے؟ سبحان اللہ کہو نا، سبحان اللہ تھوڑی اوکھی ہے ادھر سبحان اللہ تھوڑی اوکھی ہے۔ ہم سارے کا سارا غلہ 2 نمبر کر کے بیچ کے جائیں اور بخشے جائیں، پھر تو سبحان اللہ ہے نا، اور اگر غلہ ایک جیسا رکھنا ہے تو پھر تو سبحان اللہ نہیں نہ نکلتی، کہیں ذرا سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ مارکیٹ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی، اور صرف قائم نہیں کی، بعد میں آنے والوں نے 1350 سال تک اس مارکیٹ کی پوری دنیا میں 3 بر اعظموں میں، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، 3 بر اعظموں میں اس کی حفاظت بھی فرمائی۔ اس کی حفاظت جو بھی آئے، عباسی آئے، اموی آئے، عثمانی آئے، سارے کے ساروں نے اس کی حفاظت کی۔ سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث مبارک، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من باع عیبا لم یبینہ، جس شخص نے خریدار کو سامان بیچا لیکن اس کی خرابی اور نقص نہیں بتایا، لم یزل فی مقت اللہ، ایسا شخص اللہ کے عذاب میں رہتا ہے، اللہ کے غضب میں رہتا ہے، اور ولم تزل الملائکۃ تلعنہ، اور فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ آج ہمارے ہر جگہ پہ ہر چوتھا بندہ کینسر، ہیپاٹائٹس سی، ہیپاٹائٹس بی، شوگر، بلڈ پریشر، خدا جانے ہمیں تو بیماریوں کے نام بھی نہیں آتے، یہ بیماریاں آ گئی ہیں اور ہمیں لگ گئی ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہی تو نہیں ہے کہ اللہ کا بھی غضب اور فرشتوں کی بھی لعنت؟ اللہ سے توبہ کیجئے۔ میرے پیارے دوستو، آگے آئیے ذرا، ذخیرہ اندوزی، یہ حدیث مبارک بخاری کے علاوہ باقی ساری سیاستہ کی کتابوں میں حدیث موجود ہے۔ حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لا یحترق الا خاطی، کوئی بھی بندہ ذخیرہ اندوزی وہ شخص کرتا ہے جو اپنی نیت کا برا ہو، خاطی جو اپنی نیت کا برا ہو، وہ مال جمع کر کے، اور اس کی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی ایک کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کا کام کیا تھا؟ اس کمیٹی کا کام یہ تھا کہ وہ جائے اور جا کے مارکیٹ کا حساب کتاب لگائے، نظر رکھے کہ کوئی 2 نمبری تو نہیں کر رہا، کوئی قیمتیں تو اوپر نیچے نہیں کر رہا، کوئی ان میں تو 2 نمبری نہیں کر رہا۔ اس کے لیے آپ نے ایک کمیٹی بنائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت دور آیا تو آپ نے اس کمیٹی کو باقاعدہ ایک محکمے کا نام دے دیا، اور اس محکمے کا نام رکھا حسبہ، ہا سین با ہا، حسبہ۔ اور وہ کمیٹی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا محکمہ عثمانیوں کے آخری خلیفہ تک کام کرتا رہا، اور اس کی برکت کیا تھی کہ عثمانیوں کے آخری خلیفہ تک مسلمانوں میں زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں ملتا تھا، زکوٰۃ لینے والا بندہ کوئی نہیں ملتا تھا۔ میرے پیارے دوستو، آئیے آپ کا ایک اور حسن مارکیٹ میں، تجارت میں، کاروبار میں،
یہ جو حدیث مبارک میں سنانے لگا ہوں یہ ترمذی میں ہے، ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد کی حدیث تفصیل سے ہے، میں یہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ آپ کے پاس حاضر ہوا انصاری، اور اس نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے مطلب مانگا، سوال کیا کہ مجھے کچھ پیسے دیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے گھر میں کوئی چیزیں ہیں کوئی رکھی ہوئی؟ اس نے کہا جی ہیں۔ آپ نے فرمایا نام لے اس کا۔ اس نے کہا جی ایک ہمارے گھر میں ٹاٹ ہے، وہ ٹاٹ ہم سوتے ہوئے نیچے بچھاتے ہیں اور رات کو اس کو اوپر لے لیتے ہیں۔ اسی طرح میرے گھر میں ایک پیالہ ہے جس میں ہم سارے کے سارے پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں لے آ۔ مانگنے کے بدلے دو چیزیں، اور دونوں کتنی اہم ہیں۔ ایک کے ساتھ وہ پانی پیتے ہیں، پانی کسی اور چیز سے پینا، پیالہ ادھر لے آؤ۔ ٹاٹ سونا کسی اور چیز میں، سردی کسی اور چیز سے روکنا، یہ بھی لے آؤ۔ لا کے آپ نے فرمایا کون یہ خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی کہ میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اور کون کتنے پیسے دیتا ہے؟ ایک اور نے کہا میں 2 درہم دیتا ہوں۔ میں نے میرے پیارے بچوں، خاص طور پہ میرے جو نوجوان ہیں، ان کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے حساب کتاب لگایا ہے، اس وقت کے جو 2 درہم تھے وہ آج کے 2400 روپے بنتے ہیں۔ اس وقت کے 2 درہم آپ آج کے 2400 روپے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی کاروبار آج 2400 روپے میں چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا نا۔ لیکن دیکھیے جس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا اس میں سے ایک، یہ جو سامان ہے اس میں 1 درہم آدھے رقم، اس کا تم ایسے کرو کہ پیسے لے کے بچوں کو کھانا دو، اور دوسرے درہم کا ایک کلہاڑا لے کے آؤ۔ وہ گیا کلہاڑا لے کے آیا، اور راوی بتاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ اس میں دستہ ڈالا، اپنے ید اللہ کے ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا، اور دستہ ڈالنے کے بعد اس سے فرمایا قال له الذهب فاحتطب وبيع، ایسے کرو جا کے لکڑیاں کاٹو، جا کے لکڑیاں کاٹو، انہیں بازار میں بیچو۔ اگلا جملہ آپ نے بڑے غور سے سننا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اگلا جملہ سننا ہے۔ فرمایا ولا ارینک 15 یوما، اے میرے صحابی اب 15 دن تک تو مجھے نظر نہیں آئے۔ اب ذرا سنیے، جو بندہ نبی کا چہرہ دیکھے وہ صحابی ہو جاتا ہے، جو ایمان کے ساتھ آپ کی زیارت کرے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ اور جو اس کو بار بار دیکھتا ہو، خدا جانے وہ کیا بنتا ہوگا۔ اس کو پابندی لگا رہے ہیں کہ اب 15 دن تک میری محفل میں تو نے نہیں آنا۔ کیا کرنا ہے؟ کاروبار کرنا ہے۔ کاروبار کی کوئی تھوڑی ساری اہمیت ہے؟ کاروبار تو یہ چیز ہے۔ میں خود سرکاری ملازم رہا ہوں، ابھی بھی پینشن لیتا ہوں۔ میرا اپنا گمان ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس بات سے، کہ ہماری جتنی انتظامیہ ہے، ہماری جتنی پولیس ہے، ہمارے جتنے بھی محکمے ہیں، ہمارا ڈی پی او، ہمارا ڈپٹی کمشنر، انکم ٹیکس، فوج وغیرہ، یہ اصل میں وہ ماحول دینے کے لیے ہے جس میں کاروبار آرام سے کیا جا سکے۔ ہم اس کی تنخواہ اس چیز کے لیے لیتے ہیں کہ کاروباری آدمی کاروبار اچھا کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب 15 دن تک تو مجھے نظر نہ ہو، اور جب وہ 15 دن کے بعد حاضر ہوا فجاء وقد اصاب 10 دراہم، اس نے جب وہ 10 دن کے بعد آیا تو وہ 10 درہم کا منافع کما کے آیا تھا۔ کتنا منافع؟ 10 درہم کا منافع کما کے آیا۔ آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ پیسوں کے اپنے بچوں کے کپڑے خریدو، اور وہ جو سونے شونے والا اور پیالے والا تھا وہ چیزیں خرید لو، اور باقی والے جو 5 درہم ہیں ان کے ساتھ جا کے اپنا کاروبار کرو۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کاروبار کے لیے بتائی، اور اس حدیث کا آخری حصہ ھذا خیر اس بندے سے مخاطب ہے جس کو مانگنے پہ آپ نے یہ سارا کام کیا، اس سے مخاطب ہیں، اور فرما رہے ہیں ھذا خیر لک من ان تجیء المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، مانگنے سے یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر تو مانگتا تو قیامت کے دن تو اٹھتا تو تیرے چہرے پہ ہڈیاں ہوتی، گوشت نہیں ہوتا۔ اب ہڈیاں اگر نظر آئیں اور گوشت نہ ہو تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ بندہ کیسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تو نے محنت کی ہے، تو نے محنت کی ہے۔ ان المسألۃ لا تصلح الا لثلاثہ، 3 آدمیوں کے بغیر علاوہ کسی کو مانگنا، خیر وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ میں صرف آخر میں آپ سے
یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی ابن ماجہ کی حدیث مبارک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منڈی میں چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، آپ اس طرح کریں کہ ان کی قیمتیں فکس کروا دیں۔ دھیان سے سنیے گا سارے کے سارے، پڑھے لکھے لوگ آپ میں موجود ہیں، نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے میں رات بھی ایک جگہ پہ خطاب کر کے آیا ہوں، ساری رات سے سفر کر کے ابھی ادھر پہنچا ہوں کاموں کے سے آپ کے پاس، تو اتنے نوجوان وہاں پہ نہیں تھے۔ تو میں اس بات کی بدر مسعود صاحب کو مبارک دیتا ہوں کہ جنہوں نے جوانوں کو اس بات پہ لگا دیا۔ حقیقتاً آپ کو بات کر رہا ہوں، آپ یقین جانیے ہم بھی پیری کرتے ہیں، جوان آدمی ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور مجھے ادھر اتنے نوجوان نظر آ رہے ہیں، اور میں یہ خطاب بھی نوجوانوں سے کر رہا ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے لوگوں نے شکایت کی کہ آپ اس طرح کریں کہ ان کی قیمتیں مقرر فرما دیں، جس طرح بھی ہمارے ہاں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے ضلع کا کیا حال ہے، میرے ضلع میں ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر اپنی اپنی تحصیل میں انہوں نے ریٹ مقرر کیے ہوئے۔ میں ایک دن 4-5 سال پہلے کی بات ہے، میرے ساتھ وہ بچہ ایک ہوتا ہے، اس کو میں نے کہا یار اس طرح کر، میں گھر جا رہا ہوں تو یہاں سے 4 کلو گوشت لے آ۔ اب اس کا باہر ریٹ جو لکھا ہوا تھا وہ 460 روپے کلو لکھا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا تو اس نے مجھے کہا جی 800 روپے کلو ملا ہے۔ میں نے کہا یار باہر اس نے لکھ کے لگائے ہوئے، کہتا ہے جی یہ گورنمنٹ کے لیے لکھ کے لگائے ہوئے۔ آپ اندازہ فرمائیے اس شخص کی بصیرت کا، اس شخص کی بصیرت کا اندازہ لگائیے، اس کا اندازہ۔ ان کے سامنے جب شکایت کی گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق، اللہ تعالیٰ ہے جو چیزوں کی قیمت اوپر لے کے جاتا ہے، جو نیچے لے کے آتا ہے، اور تمہیں رزق دینے والا وہ ہے۔ میں یہ ایسا نہیں چاہتا، یا ذرا یہ فقرہ سنیے، میں خدا کی قسم جتنی دفعہ یہ فقرہ پڑھتا ہوں میرا جسم لرز جاتا ہے کہ وہ شخص جس کے ہاتھ میں کائنات کی ہر چیز کی کنجی اللہ نے دے کے بھیجا ہوا ہے، وہ شخص کیا بات کر رہا ہے؟ انی لارجو ان القی ربی ولیس احد یطلبنی بمظلمۃ فی دم ولا مال، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں پیش نہیں ہونا چاہتا کہ مدینہ منورہ کے لوگ کہیں کہ یا اللہ اس شخص نے قیمتیں مقرر کر کے لوگوں پہ ظلم کیا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دو جہان کا سردار۔ کبھی میں حضرت صاحب ہونے کے ناطے، کرنل صاحب ہونے کے ناطے، کبھی مجھے بھی خیال آیا اس بات کا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو میرے مرید یا میرے ملنے والے مجھے کیا کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتیں مقرر نہیں فرمائیں، اگر فرماتے تو یہی حال شاید ہو جاتا کہ اندر سودا باہر لکھا ہوا ہے 460 روپے اور اندر 800 روپے کا بک رہا ہے۔ اس جھوٹ کا ذمہ دار کون ہے؟ جنہوں نے قیمتیں مقرر کی ہیں وہی ذمہ دار ہے، اور کون ذمہ دار ہے؟ میرے پیارے دوستو، یہ وہ باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بڑی کھل کے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں۔ کاروبار کیجئے، ہمیں جو تنخواہ ملتی ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ملتی، یہ آپ کے کاروبار کی ملتی ہے۔ اگر کاروبار خراب ہو جائے گا میری تنخواہ، میری پینشن بند ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کریں گے آپ کا کاروبار اچھا چلے گا، آپ کے کاروبار کے صدقے اس علاقے کا ایس پی، ڈی ایس پی، اس علاقے کی جتنی بھی اور جہاں جہاں پورے پاکستان میں لوگ ہیں وہ آپ کے کاروبار کی کمائی میں سے تنخواہیں لیتے ہیں۔ ہم جو تنخواہیں لے رہے ہیں، میں پینشن لے رہا ہوں، یہ آپ کے کاروبار کی کمائی میں سے ہے۔ اب اس کمائی کو اس طرح سے کیجئے کہ یہ کمائی کل آپ کی بخشش کا وسیلہ بنے۔ یہ کاروبار اٹھ کے کہے کہ میں نے الطاف محمود کو یا فلانے شخص کو دوزخ میں نہیں جانے دینا، یہ بے ایمانی نہیں کرتا تھا، یہ ایمانداری سے کام کرتا تھا۔ یہ کاروبار اٹھ کے بول کے کہے کہ میں نے آپ کو دوزخ میں نہیں جانے دینا۔ میرے پیارے دوستو، اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے، ہمیں دل کو سمجھانے والی بات ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ دودھ میں پانی ملا کے میں امیر ہو جاؤں گا، ہو جاؤ گے، اور لوگ ہوتے بھی ہوں گے، اسی لیے یہ ملاتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم کہ وہ آخرت کو تو چھوڑے، اس دنیا میں اپنا کتنا نقصان۔ میں اپنے بچے کے سامنے دودھ میں پانی ملا رہا ہوں اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میرا بچہ نیک بنے گا۔ میں اپنے بچے کے سامنے گوشت میں پانی ڈالتا ہوں اس کے دل کے اندر وہ موری کر کے، میں یہ کر رہا ہوں، اور اپنے بچے سے میں توقع کروں گا کہ کل کو وہ حضرت مجدد الفسانی کا کیا کہ ثانی بنے گا، حضرت مجدد الفسانی کا پرتاؤ بنے گا، یہ میں اسے توقع کروں گا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت والا بنے گا جس کے سامنے میں یہ کام کر رہا ہوں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نکلے، ایک گھر کے باہر کھڑے ہوئے، اندر سے آواز آ رہی تھی، ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ اس میں پانی ملا دو۔ اس نے کہا کہ نہیں پانی نہیں ملانا، تو پتہ ہے ہمارے جو امیر المومنین ہیں وہ بڑے سخت ہیں۔ اس نے کہا امیر المومنین سو رہا ہوگا۔ اس نے کہا اللہ تو نہیں سو رہا نا۔ کیا کہا؟ اللہ تو نہیں سو رہا۔ یہ وہ بات ہے جو پیر دلوں میں ڈالتا ہے مرید کے، یہ وہ چیز ہے جو پیر مرید کے سینے میں ڈالتا ہے کہ عمر نہیں دیکھ رہا، میں نہیں دیکھ رہا، میرے اور گھر والے نہیں دیکھ رہا، کون دیکھ رہا ہے؟ زور سے کہیں، وہ جو اللہ کو مانتا ہے زور سے بولو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ عمر کے کان میں آواز پڑی، آپ نے اسی مکان پہ نشان لگایا، آ کے اس گھر والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ میں نے رات بات سنی ہے، یہ تیری بیٹی ہے؟ اس نے کہا جی میری بیٹی ہے۔ کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا جس کا نام فاطمہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ مانگوں تو تم مجھے رشتہ دے دو گے؟ میں نے رشتہ لینا ہو تو میں کیا چیک کروں گا اس کی زمین کتنی ہے، مربع کتنے ہیں، اس کی جائیداد کتنی ہے، یہ نوکری کیا کرتا ہے، اس کا رینک کیا ہے، میں یہ چیزیں چیک کروں گا۔ انہوں نے کیا چیک کیا کہ یہ بچی یہ والا ایمان رکھتی ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ایمان رکھتی ہے۔ اس نے کہا جی کہ میرے لیے اس سے بڑا کیا تحفہ ہو سکتا ہے کہ آپ میری بیٹی کا رشتہ لیں۔ آپ نے اپنے بیٹے عاصم، ان کا نام تھا عاصم کے لیے آپ نے اس کا رشتہ لیا، اور اس عاصم کی اولاد ہوئی، اس کی بیٹی میں سے آگے اس کا پوتا ہوا جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز۔ کہو نا سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ والے رشتے ہوں گے تو عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوگا، یہ والے رشتے ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جو پیر ہمیں دیتا ہے، اور ہم ان پیر خانوں سے یہ چیزیں لے کے جاتے ہیں۔ اور میں بہت پیر خانوں پہ جاتا ہوں، اوبیسلی ادھر خطاب کیا ادھر کیا، حضرت کو تو معلوم ہے مجھے شوق بھی بڑا رہا ہے، میں بہت آستانے گھوما ہوں۔ آپ یقین جانیے میں انگلیوں پہ وہ آستانے گن سکتا ہوں جو بندوں کو اپنی طرف نہیں لاتے، کدھر لے کے جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ میاں صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی کتاب ہے، ان کے خلیفہ تھے حضرت محمد عمر بیربلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ میں ساروں کو ریکمینڈ کروں گا کہ یہ کتاب حضرت سے گزارش کروں گا، انقلاب الحقیقت آپ نے بھی پڑھی ہوئی ہے اور میں نے بھی بہت پڑھی ہوئی ہے۔ اس میں آپ نے ایک جملہ لکھا کہ میاں صاحب شرف پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیر کا کام تھا کہ بندے اور رب کے درمیان پل بنتا۔ کیا بنتا؟ بندہ اس کے اوپر سے گزرتا، الطاف محمود کا مرید الطاف محمود کے کندھوں پہ پاؤں رکھتا اور اللہ کے گھر میں پہنچتا۔ لیکن ہوا کیا؟ الطاف محمود بندے اور اللہ کے درمیان دیوار بن گیا، اپنے سے آگے جانے ہی نہیں دیتا۔ میں یہ آستانے انگلیوں پہ گن سکتا ہوں جو اپنے کندھوں پہ کھڑا کر کے مرید کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ بات میں بالکل بغیر کسی مبالغے کے کہہ سکتا ہوں، ان میں سے آپ کے مرشد حضرت پیر بدر مسعود شاہ صاحب ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے۔ میں یہ بات اپنی 69 سال کی عمر میں اتنے مخلوق کو دیکھنے کے بعد، ڈھیر ساری ماریں کھانے کے بعد، بہت سارے آستانوں کے دروازے چھاننے کے بعد یہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ آپ سب کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پیر عطا فرمایا ہے۔ کہو نا خیر مبارک۔ خیر مبارک میں پیسے تھوڑے لے رہا ہوں کہ 50 روپیہ دیتا ہے تو خیر مبارک میں 100 روپیہ لینا۔ آپ سے زبان سے کہہ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، باوضو بیٹھا ہوا ہوں، آپ سب کو اس بات کی مبارک ہو۔ آپ یقین جانیے ایسے بندے آج ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہے۔ میں اپنا خطاب ختم کرتا ہوں۔